جو آیات میں آپ کے سامنے درس کی بیان کرنے لگا ہوں، یہ آپ نے کبھی زندگی میں رزق کی اس سے بہترین آیت نہیں سنی ہوگی۔ رزق کے لیے پریشان ہے نا بندہ آج کل، اب آپ کو ایسے انمول تحفے اس لیے دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا اپنے اندر پیدا فرمائیں طلب۔ رزق کے لیے اس سے بہترین آیت کوئی نہیں ہے، اور یہ ایسی ہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خزانہ عطا فرما دیں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بندہ اس کو صحیح طرح سے پڑھنے والا بن جائے، جو میں طریقہ بتا رہا ہوں، پھر مداومت کرے، اللہ تعالیٰ اسے خزانے عطا فرمائے گا۔ اور میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، یہ 14 سال پرانی بات ہے، وہ آیا میرے پاس، کہتا ہے ہر کام میں تباہ ہو چکا ہوں، ہر کام میں ہلاک ہو چکا ہوں، زیرو زیرو زیرو، ہر کام شروع کرتا ہوں زوال چلا جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ آج وہ بندہ خالی پنڈی میں میرا خیال ہے کوئی 10 ارب روپے کا مالک ہے، باقی اس کے ملکوں میں چھوڑ دیں۔ اور وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ جو آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا، میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے خزانہ نکل آیا وہاں سے۔ یہ ایک تو ہے کس سے باتیں، ایک ہے پریکٹیکلی۔ اور اچھا لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں؟ اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس بھی خزانے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے خزانے۔ جو پڑھتا ہے اس کو خزانہ ملتا ہے۔ ایک بندہ حسد کرے گا اس کو خزانہ کبھی نہیں ملے گا، بغض رکھے گا کبھی خزانہ۔ آپ یقین قرآن پہ رکھیں، آپ کو خزانہ۔ میں نے ایسے 8-10 بندے میرے پاس ہیں سامنے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت خزانہ دیا ہے اور نکالا ہے۔ چھوٹی سی دکان ہے، وہاں سے خزانہ نکل آیا، پلاٹ ہے چھوٹا سا، وہاں سے خزانہ نکل آیا، چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، اس میں خزانہ نکل آیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، تنہا والے نوکری کرنے والوں کو کم خزانہ ملتا ہے، اصل خزانہ تجارت کرنے والے کو ملتا ہے۔ لیکن نوکری والے کو برکت ہو جاتی ہے، اس میں اللہ اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں، لیکن زیادہ خزانے کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے۔ کیوں کہ ہمارے ٹاپ 10 کے جو صحابہ ہیں 10 مبشرہ، وہ 10 کے 10 تاجر ہیں، اور ہمارے خلفائے راشدین 4 کے 4 تاجر ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکری زندگی میں کبھی نہیں کی، آپ نے ہمیشہ تجارت کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ برکتیں اس میں دیتا ہے۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نوکری والے کو بھی اس میں برکت کیسے ملے گی؟ اب وہ آیت کیا ہے، وہ عمل کیا ہے، وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ دیکھیے، حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ جو بار بار مجھ سے کہتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کشتی کو عیب دار کر دیا، یہ آپ نے کیا کیا، بچے کو مار دیا، یہ کیا کیا، دیوار بنا دی اور انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا۔ تو اب آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اب میں آپ کو جدا بھی کر رہا ہوں، لیکن میں تعویل بھی بتا رہا ہوں کہ آخر وجہ کیا تھی۔ اس میں تیسری چیز آپ نے بتائی، وہ امل جدار، یہ جو دیوار میں نے ٹیڑھی تھی، گر رہی تھی، میں نے سیدھی کر دی اور یہ بالکل صحیح ہو گئی۔ تو یہ دیوار جو تھی، یہ فکان لغلامین، یہ 2 بچوں کی ہے۔ غلامین بچے، 2 بچے تھے، چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، یہ ان کی ہے۔ یتیمین، لیکن ہیں یتیم بچے۔ اب یتیم جو ہے یہ اتنا اللہ کے ہاں شان اور عزت رکھنے والا ہے کہ اللہ ان یتیموں کی پرورش کے لیے، ان کے مال کی حفاظت کے لیے 2 نبیوں کو بھیج رہے ہیں، اور 2 نبی، اور یہاں پہ گھر میں یتیم ملتا ہے تو رشتہ دار اس کا مال ہڑپ کرتے ہیں، چچا ہڑپ کر رہا ہے، ماموں ہڑپ کر رہا ہے، تایا ہڑپ کر رہا ہے، رشتہ دار نظریں جمائے ہوتے ہیں کہ یتیم کو کس طرح ہم گھر سے نکالیں اور اس کی جائیداد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں یتیم پر پیار، محبت اور رحمت ہو رہی ہو، اللہ کے نزدیک وہ دنیا میں سب سے بہترین گھر ہوتا ہے، اور سب سے گندا گھر اللہ کے نزدیک وہ ہے، ملعون گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم پر ظلم ہو رہا ہو۔ تو یتیم کا پیسہ کبھی نہ کھائیں، اس کی بددعا کبھی نہ لیں۔ اب نبی دعا لے رہے ہیں یتیموں کی، نبی دعا لے رہے ہیں، نبی کیوں دیوار بنا رہے ہیں کہ یتیموں کی دعا مل جائے اور یتیم کی مال کی حفاظت ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نبیوں کو بھیج رہے ہیں، تو یتیم جو ہے اس کی بڑی حیثیت ہے، اور اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کا مال کھائے۔ پھر فرمایا فی المدینہ، اسی شہر میں ہے وہ یتیم بچے، اور وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے، دیوار کے نیچے خزانہ ہے، خزانہ کنز لہما، خزانہ ہے۔ اب یہ خزانہ نیچے جو ہے یہ والد نے وہاں پہ دفن کیا، اوپر دیوار چڑھا دی کہ میں مر بھی گیا تو بینک تو ہوتے نہیں تھے اس زمانوں میں، لوگ اس طرح، آج دیکھیے آج سے 50-60 سال 100 سال پہلے بھی، 100 سال پہلے تقریباً یہی چیز ہوتی تھی۔ تو وہ صدیوں پرانی بات ہے، نیچے خزانہ جو ہے دفن کیا۔ خزانہ کیا تھا؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف میں ہے کہ آپ روایت لائے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سونا اور چاندی تھا،
اور وہ گولڈ تھا اور سلور تھا اور وہ بڑی تعداد میں تھا. والد نے وہ وہاں پہ رکھا اور اس کے اوپر دیوار بنائی اور سوچا اگر میں مر بھی گیا تو یہ خزانہ محفوظ رہے گا, میرے بچے کسی کے آگے بالغ ہو کے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. پتہ یہ چلا قرآن کی اس آیت سے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھا مال, اچھی زمین, گھر اور نان نفقے ان کے روزگار کے لیے کہ ان کے بعد میں کھانا پینے میں مشقت نہ ہو, تو انسان کو تیار کرنا چاہیے, بنانا چاہیے. وہ آدمی جو ہے جو اپنے بچوں کی فکر ہی نہیں کرتا, نہ ان کے مستقبل کی, نہ ان کے گھر بناتا ہے, نہ ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرتا ہے, کوئی حادثہ پیش آ جائے تو بچے اس کی بیوی رول جائیں گے, تو ایسا بندہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے. یہ توکل نہیں ہوتا کہ انسان کہے جی جو آئے کھاؤ بس, اور نہیں, ہر چیز کو بناؤ بھی. ہمارے نبی نے خود فرمائش کی کہ کاش حضرت فاطمہ کا گھر میرے یہ کمرے میرے گھر کے ساتھ ہوتا اور ان کو کوئی گھر مل جاتا. تو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی نے حضرت طلحہ نے لا کر اپنا گھر حضرت فاطمہ کو تحفہ دے دیا اور حضور کے ساتھ گھر ذاتی حضرت فاطمہ کو ملا. حضور نے نہیں کہا نہیں یہ توکل کے خلاف ہے, یہ چیزیں کوئی توکل کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ یہ حضور نے خود فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو خوشحال چھوڑو اور ان کو جو ہے اچھے حال میں چھوڑو, اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں بھیک مانگنے والا چھوڑ کے جاؤ. تو اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بناتے نہیں ہیں اور خود ہی اڑاتے رہتے ہیں اور یہ توکل سمجھتے ہیں, توکل نہیں ہے, یہ ظلم ہے اور اس کا بھی پکڑ ہوگی. اب یہ بندہ مر گیا, بچوں کے لیے خزانہ چھوڑ گیا, خزانے کا لفظ ہے کنز اللہما, وہ خزانہ ہے نیچے, لیکن وہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اچھا یہ بندہ کوئی عیاش بھی نہیں تھا, آوارہ بھی نہیں تھا, یہ پچھلے نبیوں موسیٰ علیہ السلام سے ہی پہلے کا بندہ ہے, اور لیکن اس زمانے کا بھی اچھا بندہ تھا. اللہ خود گواہی دے رہا ہے. اب آپ اور میں یا کوئی بندہ کسی کی گواہی دیں تو ہم کتنا اعتماد کرتے ہیں, یا اللہ گواہی دے رہا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ بہت صالح آدمی تھا, صالح. آپ نماز پڑھنے آئے ہیں تو آپ کو میں دیکھ کر اور دوسرا ہم ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے کہ جی بڑا صالح آدمی ہے, مسجد میں نظر آیا ہے, یہی ہوتا ہے نا صالح, اور ہماری گواہی اللہ قبول کرتا ہے, اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے. تو یہاں اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ جس کا خزانہ نیچے دفن ہے اور جس نے رکھا ہے, یعنی مال جمع کرنے والے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو قرآن و سنت کے خلاف کام ہے, یہ جمع ہی نہیں کرنا چاہیے. مال بنانا, پیسہ بنانا اچھے حلال طریقے سے کوئی اللہ کو مبغوض نہیں ہے. یہ صالح ہے اور خزانہ اس نے نیچے دفن کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہے ہیں, صالح بھی اس کو کہہ رہے ہیں. تو اس لیے صالح, پھر اس کو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اب دیکھیے کہ وہ بندہ اچھا نیک تھا, اللہ نے اس کی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائی. جو بندہ نیک ہوتا ہے, آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ نیکی ضائع نہیں ہوتی بلکہ لوٹ کر واپس آتی ہے. آپ کے ساتھ بھی اس کا اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے اس کا صلہ دلواتے ہیں, آپ کی اولاد کو بھی دلواتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نسخہ کیمیا کے اندر کہ اولاد کی اولاد کو بھی اس کا صلہ ملتا ہے, اور یہاں تک کہ اللہ کی حدیث قدسی وہی لائے ہیں امام غزالی کہ 7 نسلوں تک اللہ تعالیٰ اس کا بینیفٹ دیتے ہیں جو آپ ایک نیکی کرتے ہیں. سبحان اللہ آپ نے کہا, یا کسی کے آپ نے ساتھ, کسی کو آپ نے کپڑے دے دیے, کسی غریب کا آپ نے ساتھ دیا. اب یہ جو ہم غیبت کرتے ہیں, ہم لوگوں کی ٹول لگاتے ہیں, لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ہم یہ ہمارا جو حال ہے آج کل مذہبی طبقے کا بھی, نمازیوں کا بھی, غیر نمازیوں کا بھی, ہماری یہ چیزیں بھی نسلوں تک جاتی ہیں. اور ہماری کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا وہ بھی نسلوں تک جاتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اب وہ بندہ ایسا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ اس کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیسے محفوظ کیا. اور پھر امام آگے فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ. اچھا یہ عجیب بات, امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں بڑا اچھا جملہ لائے. آپ نے کہا دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بولا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, وہ اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے. جب کھانے کی باری آئی تو کہا اللہ کھلاتا ہے, جب پانی پلانے کی باری آئی اللہ پلاتا ہے, اور جب بیمار ہونے کی باری آئی تو آپ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں. یہ نہیں کہا اللہ بیمار کرتا ہے, ورنہ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا. لیکن آپ کا انداز دیکھیے, یہ ادب, کچھ آداب ہوتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے جو تھوڑی سے لفظ سخت بول دیے, لیکن وہ صرف سکھانے کے لیے ہے, کیونکہ کچھ چیزیں آداب ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیے حضرت ابراہیم جب کھانے کی باری آتی ہے تو کیا کہتے ہیں, کون کھلاتا ہے؟ اللہ. والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں, میری کوئی غلطی ہوگی میں بیمار ہو گیا, میرے سے کوئی گناہ ہو گیا میں بیمار ہو گیا, تو مجھے شفا پھر کون دیتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر دیتا ہے, یہ نہیں کہا کہ میں خود شفا یاب ہو جاتی. واذا مرضت فہو یشفین, تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یعنی اچھائی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے,
اور برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. ادب یہ ہے کہ جی مجھ سے کوئی غلطی ہوگی. جیسے تو اب یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو انداز ہے وہ ادب کا بتا رہا ہے. حضرت خضر نے جب کشتی میں تھوڑا مارا نا تو آپ نے کہا اردت اعیبا، میں نے چاہا کہ اس میں عیب لگا دوں، میں نے چاہا، حالانکہ اللہ کا حکم تھا. آرڈر کس کا تھا؟ اللہ کا. یہ نہیں کہا اللہ چاہ رہا ہے کہ اس کو توڑ دوں. جب توڑنے کی باری آئی، عیب لگانے کی باری آئی تو کہا اردت ان اعیبہا، میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں. اور پھر جب بچے کو مارنے کی باری آئی تو وہاں بھی کہا اردنا، یہ نہیں کہا اللہ مار رہا ہے، اللہ نے مجھے کہا مار دو اس کو، بلکہ کہا اردنا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، یعنی اللہ مجھے کہہ رہا ہے اور میں. اچھا، اس میں بھی خیر اللہ کی طرف کی اور شر اپنی طرف کیا. اور پھر یہاں پہ جب دیوار بنا دی، اور دیوار بنائی کس نے؟ اللہ نے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے کام کیا، خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے کام کیا، اور نیچے خزانہ تھا وہ محفوظ کر دیا. تو یہ نہیں کہا کہ میں نے اور موسیٰ علیہ السلام نے خزانے کو محفوظ کر دیا، اپنا نہیں، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، ہر طرف میں نہیں. جب یہ باری آئی تو کیا کہا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، بس یہ چاہا تیرے رب نے ان یبلغا اشدہما، کہ پہنچے یہ بالغ ہونے تک تو یہ خزانہ محفوظ رہے. تیرا رب چاہتا یہ ہے، یعنی تیرے رب نے یہ کام کیا ہے. اچھا کام اللہ کی طرف منسوب اور غلطی اپنی طرف منسوب. پھر فرمایا وَيَسْتَخْ، اچھا بالغ ہونے کی عمر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 25 سال لکھی ہے کہ جب بالغ ہو جائے یتیم 25 سال. لیکن کچھ ائمہ نے فرمایا نہیں، حتی اذا بلغ اشدہ 40 سنہ، 40 سال کی عمر ہوتی ہے بالغ ہونے کی، یعنی جب یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے. لیکن خیر وہ الگ فقہ کی بحث ہے. اب فرمایا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر وہ نکال لے اپنا خزانہ وہاں سے. ہم نے دیوار اس لیے سیدھی کر دی کہ اس کا والی جو ولی ہے وہ ابھی آؤٹ تھا یا شہر میں نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں جو ہے چلا کہ دیوار گر رہی ہے، ہم نے تعمیر کر دی، بس بات ختم ہو گئی. اب آپ نے فرمایا اے موسیٰ رحمتا من ربک، یہ سارا اللہ کی مہربانی سے ہوا، یہ اللہ نے ان پہ مہربانی کی کہ ان یتیموں کی حفاظت ہو. یتیموں کے لیے اللہ کتنا سوچ رہا ہے، اور ہم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں آج ہمارے معاشرے میں، یتیموں کے ساتھ کیا. تو اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے. آگے فرمایا وما فعلتہ عن امری، یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نا، یہ میں نے وما فعلتہ، یہ میں نے نہیں کیا، عن امری، اپنے حکم سے، اپنی چاہت سے، یہ سارا اللہ نے کرایا ہے، یہ اس کا آرڈر تھا، بس میں تو اس کا بندہ ہوں، جو اس نے کہا میں نے کر دیا. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ تعویل ہے جس باتوں پہ آپ صبر نہیں کر سکے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی یہ سارا کام تو غیر شرعی نہیں ہوا تھا، ایک دم کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. یہ ایک بات یہ بھی پتہ چلی. اور جی آپ تو اسلام سے ہی نکل گئے، آپ تو کسی کی غلطی پر ایک دم فتویٰ اس پہ نہیں لگانا چاہیے، سوچنا چاہیے شاید اس کی تعویل کوئی اچھی ہو، ہمیں اچھی تعویل کرنی چاہیے. اب یہاں پہ خزانہ جو ہے، آپ چاہتے ہیں کہ خزانہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے، کیا دے؟ خزانہ، مال. تو یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 82 ہے، اور اس کا یہ حصہ وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ جو جملہ اتنا ہے، جب کوئی بندہ دکان پہ بیٹھے، کاروبار کی جگہ پہ بیٹھے، وہاں بیٹھ کر جب وہاں جائے، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے اور اپنی زندگی کا معمول بنائے. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اس جگہ سے خزانہ عطا فرمائیں گے اور اس جگہ کو خزانہ بنا دیں گے. اور اگر تنہا ملتی ہے ایک بندے کو، تنہا لے کر، یا کوئی بھی پروفٹ لیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس کا پروفٹ ملتا ہے، زمین بیچتا ہے، گھر بیچتا ہے، تو وہ لے کر اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کر کے اس کو استعمال کرے، اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے گا. اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے خزانہ اتنا ملے کہ وہ دینے والا ہو، تقسیم کرنے والا ہو، تو وہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت کی کثرت حاصل کرنے کے لیے ہر جمعہ کے دن جو ہے اس کو 1000 بار پڑھا کرے. وَكَانَ تَخْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ، اور یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے خزائن عطا فرمائے گا. اگر والدین زندہ ہیں تو والدین کی خدمت کرے، ان کے پیر دبائے، اور پیر دبائے، ان کی خدمت کرے، مالش کرے، کوئی بھی خدمت کرے، انہیں خوش کرے. اور اس کے بعد جو ہے یہ آیت جو ہے 100 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا خزائن عطا فرمائے گا. اور فوت ہو چکے ہیں تو پھر ان کی قبر پہ جایا کرے، جمعہ کے دن جائے، روز کوشش کرے، نہیں تو جمعہ کو جائے، اور واپس آ کر یہ پڑھے، 100 مرتبہ دعا کرے، اللہ اس کے مال میں ترقی عطا فرمائیں گے، خزائن عطا فرمائیں گے. اور یہ آیت کریمہ رزق کو، پیسے کو کھینچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور یہ محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خزائن جو تھے وہ کیا تھے؟
وہ پھر آگے انہوں نے لکھا کہ وہ 7 جملے تھے، عبارت تھی جو مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی لکھی ہیں، تو وہ 7 جملے وہ پوری ترتیب کے ساتھ، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔